سب سے پہلے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا خاندانی تعارف، یہ کیسا خاندان ہے اور یہ کیسا سلسلہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جن پر مصائب کی، جن کے اوپر پریشانیوں کے جو ہے پہاڑ توڑے گئے. تو سب سے پہلے خاندانی تعارف اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جو القابات ہیں اور آپ کا جو بچپن گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کار رسالت سر انجام دیا اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت کی محبت و مودت. اللہ گلشن اہل بیت کے ایک مہکتے ہوئے پھول جن کا آج آپ ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، حضرت امام علی نقی بن محمد علیہ السلام. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وارث علوم اہل بیت بھی بنایا اور وارث علوم علی المرتضی شیر خدا بھی بنایا. سبحان اللہ. ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب ائمہ اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نہ صرف ائمہ اہل بیت میں سے ہیں یا تمام ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت در حقیقت ائمۃ المسلمین ہیں. اللہ. اور یہ ائمہ امت ہیں. واہ واہ. دیکھیں جب ہم ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا تبادر ذہنی ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ٹھیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. میری ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ کاش امت آج بھی ائمہ اہل بیت کی شان کو جانے کہ جن کی شان ان ائمہ سے بہت بلند و بالا ہے. اللہ، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. بلند و بالا ہے. واہ 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 واہ. یہ مطلب بات یہ ہے کہ یہ امام المسلمین ہیں بنیادی طور پر. یعنی اگر آپ امام نقی علیہ السلام کی بھی بات کریں تو آپ کے زمانے میں امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام دارمی بھی ہیں اور بہت سارے امام ہیں، اور وہ تمام ائمہ فیض لے رہے ہیں امام نقی علیہ السلام سے. تو امت اس بات کو سمجھے کہ ہم نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو سننا ہے، اور اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر کی بقا کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج صدیاں بیتنے کے بعد بھی آپ گھر گھر ان کے ذکر کو پہنچا رہے ہیں. یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بھی ہمارے بنیادی طور پہ اکابر ہیں، خاص طور پہ اس دور میں، اس دور کے اس ادوار کے جتنے بھی اکابر ہیں، سب نے مختلف ائمہ اہل بیت سے جو ہے بالکل لیا. اور یعنی دکھ اس بات پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ائمہ امت نہیں کہتے. یہ امت کے ائمہ ہیں، یہ مسلمانوں کے ائمہ ہیں. اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. امام نقی علیہ السلام کے اگر آپ شجرہ نسب کی جانب جائیں تو وہ پورا ایک سلسلۃ الذہب ہے. یعنی ہر اسم مبارک، آپ کے والد محترم امام تقی علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے ایسی، امام جعفر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام وغیرہ، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ صرف یہ لفظ ادا کرتے ہیں آپ کے باطن کے اندر نور پھوٹ جاتا ہے. تو ان الفاظ کے اعتبار سے آپ کی اہمیت. پھر اگر آپ کی والدہ محترمہ کی جانب ہم جائیں تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سمانہ مغربیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ابتداءً امام محمد تقی علیہ السلام کی باندی تھیں. پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا اور انہی کے صدف اطہر سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی ہے. اور یہ ایک پیغام بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ باندی کو آزاد کر کے نکاح کیا جا رہا ہے اور ان سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. پھر اسی طرح آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. اب یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. اگر ہم ائمہ اہل بیت کو دیکھیں تو 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہوئی. سب سے پہلے مولائے کائنات ابو الحسن، پھر امام موسیٰ کاظم ابو الحسن، پھر امام رضا علیہ السلام ابو الحسن، اور پھر امام نقی علیہ السلام ابو الحسن. اب اسے یاد رکھنے کے لیے یوں ہے کہ جب مطلقاً ابو الحسن کہا جائے گا تو اس سے مولائے کائنات مراد ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم ابو الحسن اول،
امام رضا علیہ السلام ابو الحسن ثانی اور امام نقی علیہ السلام جو ہے ابو الحسن ثالث. تو جب ہم ابو الحسن ثالث کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام ہوں گے. اور جب ہم مطلقاً ابو الحسن کہیں گے یعنی اول ثانی اور ثالث نہیں لگے گا تو اس سے مراد مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوگی. ابتدا میں آپ کی جو ولادت ہوئی وہ سریا سواد کے ساتھ ایک جگہ تھی جسے امام موسیٰ کاظم نے آباد فرمایا تھا مدینے کے اطراف میں. وہیں پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور پھر وہیں پر آپ نے نشو نما پائی اور تقریباً 5 سے 6 برس کی عمر تھی کہ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کیا. اور آپ کی جو تربیت کی ذمہ داری تھی تعلیم کی ذمہ داری تھی وہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئی اور اس زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے ان سے آپ نے علم سیکھا. لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کو پڑھاتے ہیں لیکن وہ تو علم لدنی کے حامل تھے اور اس پر آگے جا کے گفتگو ہوگی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں تو ایک لفظ ذکر کرتا ہوں اور اس کے سارے معارف جو ہیں معارف کھولنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ سارے معارف جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کھول رہے ہیں تو گویا میں ان سے اکتساب فیض کر رہا ہوں.